اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا قصہ ہے وہ حق گوئی اور سمجھداری کے بارے میں ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سہیل بن عمر، حضرت سیدنا حارث بن ہشام، حضرت سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہم اور قریش کے دیگر بڑے بڑے سردار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت سیدنا صہیب، حضرت سیدنا بلال اور اسی طرح کے کچھ اور بدری صحابہ کرام بھی ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، جو پہلے غلامی کی زندگی گزار چکے تھے پھر آزاد ہو گئے، اور وہ دنیاوی اعتبار سے بہت غریب تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی انہیں غریب صحابہ کرام کو بلایا، کیونکہ یہ پہلے آئے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، جیسا آج ہم نے دیکھا ہے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ غریبوں کو تو بلا لیا گیا لیکن ہماری طرف توجہ ہی نہیں کی گئی اور ہمیں دروازے سے باہر ہی ٹھہرا دیا گیا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بہت حق گو اور سمجھدار تھے، کہنے لگے، اے لوگو، خدا عز و جل کی قسم، آج میں تمہارے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ اگر غصہ کرنا ہی ہے تو اپنے آپ پر کرو، کیونکہ تمہیں اور انہیں ایک ساتھ اسلام کی دعوت دی گئی۔ ان خوش نصیبوں نے حق بات قبول کرنے میں جلدی کی اور تم نے سستی سے کام لیا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیا کرو گے جب بروز قیامت انہیں جنت کی طرف جلدی بلایا جائے گا اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑے جھاڑے اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا عز و جل کی قسم، حضرت سیدنا سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل حق فرمایا۔ اللہ عز و جل کبھی بھی اپنی اطاعت میں سبقت لینے والے بندے کو اس جیسا نہیں بناتا جو اس کی اطاعت میں سستی کرے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔